چلیے آج ایک ایسی پرانی اور مشہور کہانی سنتے ہیں جو ہمیں ایمانداری کی اصل قدر سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک سادہ سے سوال کے ذریعے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہی اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں، کیا ایمانداری کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کہانی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں اپنے اصولوں کی حقیقی قدر پر غور کرنے پر مجبور کرے گا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ایک کسان رحیم کے بارے میں ہے، جس کی پہچان اس کی دولت یا زمین نہیں بلکہ اس کے اصول تھے۔ اس کی زندگی ایمانداری کے گرد گھومتی تھی اور یہی خوبی جلد ہی ایک بڑی آزمائش میں پڑنے والی تھی۔ رحیم کی ایمانداری کی تعریف کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی، اس کی ساکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ مطلب وہ صرف ایک کسان نہیں تھا بلکہ پورے گاؤں کا چلتا پھرتا بھروسہ تھا۔ لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں بھی بے فکری سے اس کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے۔ گاؤں والوں کا یہ اعتماد ہی رحیم کا اصل سرمایہ تھا۔ اس کی دیانتداری اس کی پہچان بن چکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی خوبی جلد ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ ایک بالکل عام سی صبح ایک ایسے واقعے کو جنم دینے والی تھی جو رحیم کے کردار کی مضبوطی کو چیلنج کرنے والا تھا۔ ایک عام سی صبح تھی، سورج نکل رہا تھا اور رحیم اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر راستے میں پڑی ایک تھیلی پر پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سی نظر آنے والی تھیلی اس کی زندگی اور اس کے اصولوں کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ جیسے ہی اس نے تھیلی کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اشرفیوں یعنی خالص سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں رحیم کے ہاتھوں میں اتنی دولت آ گئی تھی جو اس کی پوری زندگی بدل سکتی تھی، اور یہیں سے اس کی ایمانداری کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ رحیم کے اندر کی جنگ ہے، جہاں ایک طرف عمر بھر کے اصول تھے اور دوسری طرف اچانک ملنے والی دولت کا لالچ۔ یہاں سب سے دلچسپ بات رحیم کا فوری رد عمل ہے۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھپانے کا خیال نہیں آیا۔ وہ سیدھا اپنے کھیتوں کو بھول کر گھر کی طرف پلٹا تاکہ اپنی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا سکے۔ اس کا پہلا قدم ہی ایمانداری کا تھا۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید چمک اٹھی۔ اس نے فوراً ایک سیدھا سا حل پیش کیا، غربت سے نکل کر ایک آرام دہ زندگی گزارنے کا راستہ۔ اس کی آواز میں لالچ تھا، لیکن ایک ایسا لالچ جو شاید بہت سے لوگوں کو بالکل ٹھیک لگتا۔ لیکن رحیم کا جواب بالکل صاف اور اٹل تھا۔ اس کے لیے یہ کسی اور کا مال تھا، کوئی موقع نہیں۔ اس کا ضمیر اسے کسی اور کی ملکیت رکھنے کی اجازت دے ہی نہیں رہا تھا، بھلے ہی کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ اور یہ سلائیڈ دونوں کے درمیان سوچ کے فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک طرف دولت کا لالچ تھا اور دوسری طرف اصولوں پر قائم رہنے کا عزم۔ یہ صرف سونے کے سکوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کردار کا امتحان تھا۔ اور اب آتی ہے کہانی میں اصل ٹویسٹ۔ ایک حیران کن حقیقت رحیم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جسے ایک سادہ معاملہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل کچھ اور ہی نکلنے والا تھا۔ اپنی بیوی کی التجاؤں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا، لیکن رحیم اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ اس نے دیانتداری کا مشکل راستہ چنا اور تھیلی اٹھا کر گھر سے نکل پڑا تاکہ اس کے اصلی مالک کو ڈھونڈ سکے۔ اور تب ہی کہانی میں ایک اور کردار داخل ہوتا ہے، گاؤں کا چودھری، جو علاقے کا ایک با اثر شخص تھا۔ یہ ایک اہم سوال ہے، کیا چودھری کو تھیلی کے بارے میں معلوم تھا؟ کیا وہ رحیم پر شک کر رہا تھا؟ تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر چودھری نے وہ الفاظ کہے جس نے رحیم کو پوری طرح حیران کر دیا۔ وہ کسی الزام کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو اسے ملا وہ ایک انعام کا اعلان تھا۔ اور یہ تھی اصل حقیقت۔ یہ کوئی کھوئی ہوئی تھیلی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچا سمجھا امتحان تھا۔ چودھری رحیم کی مشہور ایمانداری کو خود پرکھنا چاہتا تھا، اور رحیم اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو آخر کار رحیم کے اس مشکل فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے کہانی کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کا انعام کیسا ہوتا ہے۔ رحیم جب انعام لے کر گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ اس نے کہا، دیکھا، سچی دولت لالچ سے نہیں بلکہ ایمانداری سے ملتی ہے۔
اگر ہم نے غلط راستہ چنا ہوتا تو یہ عزت اور یہ انعام دونوں کھو دیتے۔ یہ صرف سونے کے سکے نہیں تھے، بلکہ ایک نئی اور بہتر زندگی کی چابی تھی۔ رحیم نے اس دولت کو سمجھداری سے استعمال کیا۔ اس نے غریبوں کی مدد کی، شہر میں ایک نیا گھر خریدا اور ایک کاروبار شروع کیا جس سے نہ صرف اس کا خاندان خوشحال ہوا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔ تو کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ رحیم کا اصل انعام وہ سونے کے سکے نہیں تھے، بلکہ وہ عزت اور خوشحالی تھی جو اس نے اپنے کردار کی مضبوطی سے کمائی تھی۔ اس کی ایمانداری نے اسے صرف دولت نہیں بلکہ ایک ایسی پائیدار خوشی دی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اب آخر میں یہ کہانی وہی سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے، اگر وہ تھیلی کسی کو ملتی تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا اصل کردار تبھی سامنے آتا ہے جب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔